بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمازت عرضی میں تدریجی اضافہ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آب و ہوا میں بڑی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ موسموں کی معینہ مدت میں بھی بدلاؤ آ گیا ہے۔ کئی ٹھنڈے ملکوں میں اب کافی گرمی پڑنے لگی ہے۔ بہت سے جانور اور پودے دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس بیکٹیریا، جراثیم اور وائرس زیادہ پنپنے لگے ہیں، جن سے کئی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ طوفان، سیلاب اور قحط کی کثرت ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن ہر ملک کو اپنے اپنے طور پر اس مہلک وبا سے بچنے کی ترکیبیں اور اقدام کرنے ہوں گے۔ ہمیں اب اس خطرناک مسئلہ کا مقابلہ کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے ملک کے ہر شہری کا فرض ہے کہ جس قدر ممکن ہو اس سے بچنے کے لیے ترغیب کرے اور حکومت کے ذریعے اس کے لیے جو ہدایات دیے جائیں ان پر عمل کیا جائے۔ حکومت کے منصوبوں میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ ان حالات میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم سبھی لوگوں کو اپنی زمین کو زیادہ گرم ہونے سے بچانے کی لگاتار کوشش کرنی ہوگی۔ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، جاپان، انگلینڈ، کوریا اور روس کو گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کم کرنی ہوگی۔ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہوگا۔ پودوں اور درختوں کو زیادہ سے زیادہ پھلنے اور پھولنے دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانے کی تحریک چلائی جائے۔ گیس پھینکنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ لکڑیوں اور کوئلہ کو کم سے کم جلایا جائے۔ ہم لوگوں کو فطرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 2007 میں کوئٹو میں اس کے لیے ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایک مشترکہ دستاویز تیار کی گئی جس پر مختلف ملکوں کے نمائندوں نے دستخط کیے اور حلف لیا گیا کہ ہر ملک اس دستاویز کی ہدایات کے مطابق گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ملک میں عمل کرے گا۔ اس تمازت کو کم کرنے کے لیے بہت سارے ملکوں میں کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ کے سابق نائب صدر ال گور نے پورے ملک میں گھوم کر گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے تقریریں کی، اشتہارات تقسیم کرائے اور ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں لوگوں کو اس کے خطرات، اثرات اور دفاع کے تراکیب سے روشناس کیا۔ 27 دسمبر سے 31 دسمبر 2008 تک 5 دنوں کا بالغیان کانگریس چیف اسکینس کانگریس ناگالینڈ کے شہر دیما پور میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر سابق صدر ہند اور عالمگیر شہرت یافتہ سائنسداں جناب APJ عبدالکلام تھے۔ اس 5 روزہ کانگریس کے 2 ہی موضوعات تھے، پولوشن اور گلوبل وارمنگ۔ اس کانگریس میں ملک کے 32 صوبوں اور مرکزی حکومت کے مخصوص خطوں سے چن کر 556 طلباء و طالبات کو شرکت کرنے کا موقع دیا گیا۔ پورے ملک سے 1165 اساتذہ
اساتذہ نے بھی اس کانگریس میں حصہ لیا۔ بچوں، دیکھو ہمارے ملک کی حکومت گلوبل وارمنگ سے بچنے اور نپٹنے کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے۔ پورے ملک میں تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور حکومت یہ کام آج کے طلباء و طالبات میں بیداری لا کر کرا رہی ہے۔ نئی نسل کے ابھرتے ہوئے بالغ طلباء اور طالبات پر ہی ملک کی ساری ذمہ داری آنے والی ہے۔ ان کے ذریعے انقلابی صورت میں اس خطرہ سے بچنے کے تراکیب کرنے ہوں گے۔ مذکورہ بالا کانگریس میں مہمان خصوصی جناب APJ عبدالکلام نے ان سنگین مسائل کو دور کرنے، حل کرنے اور بچنے کی ذمہ داری مکمل طور پر آج کے طلباء و طالبات پر دی۔ گلوبل وارمنگ کے سنگین مسائل پر بولتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ اس سے نپٹنے کا اکسیر نسخہ یا جادوئی منتر یہ ہے کہ 10 سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ گلوبل وارمنگ، پولوشن، ہوا کا گندا ہو جانا، فضا کا گرد آلود ہو جانا، اس کے اندر زہر پیدا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، جس سے ہمیں کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی سے بچنے کے لیے APJ عبدالکلام سابق صدر ہند نے کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ 10 سے 17 سال کے بیچ کے بچوں کو 20 لاکھ بچوں کو 5 پیڑ لگا دیں تو زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج کل زیادہ تر گیس والی گاڑیاں، دھوئیں دینے والی گاڑیاں زیادہ ہیں، زیادہ روڈ پہ چل رہی ہیں۔ اس دھوئیں سے پوائزن بڑھتا ہے، ہوا زہریلا ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ جنگل کٹ رہے ہیں۔ جو درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، وہ انسانوں کو آکسیجن دیتا ہے۔ اب جب پیڑ ہی نہیں رہیں گے تو آکسیجن کہاں سے ملے گا؟ اس چیز پہ ہمیں غور کرنی چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔